خلیج کی چمکتی ہوئی عمارتوں اور سرمایہ کے بلند و بالا برجوں کے درمیان جہاں دولت کے شور میں دنیا کی نظریں جمی رہتی تھیں، پاکستان نے خاموشی سے اپنی دفاعی اور سفارتی بنیادیں مضبوط کرنی شروع کی۔ جب خلیجی ممالک امریکہ کی چھتری کے نیچے اپنے ہتھیار خرید رہے تھے، اسرائیل کے ساتھ دوستی کے تعلقات نکھار رہے تھے اور ہر بات پیسے کے زام میں کہہ رہے تھے، پاکستان نے اپنی زمینی، ہوائی اور سمندری دفاعی صلاحیتوں پہ توجہ دی اور ہر قدم سوچ سمجھ کے اٹھایا۔ لوگ مذاق اڑاتے رہے، کہتے رہے کہ پاکستان اپنے مقابلے میں کمزور ہے، لیکن آج جب خلیج کی دولت مند ریاستیں امریکہ اور اسرائیل سے تعلقات میں نقصان بھگت رہی ہیں اور خطے میں تنازع بڑھ چکا ہے، پاکستان کی مستحکم دفاعی اور متوازن سفارتی پوزیشن نے اسے ایک ایسا پل بنا دیا ہے جس پر سب نظریں جمی ہیں، اور خطے کی پیچیدہ کشیدگی میں پاکستان وہ عنصر ہے جو نہ صرف صورتحال کو متوازن رکھ سکتا ہے بلکہ اپنے مفادات کی حفاظت بھی بخوبی کر رہا ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، 19ویں صدی کے آخری حصے اور 20ویں صدی کے اختتام سے لے کے 21ویں صدی کی پہلی 2 دہائیوں تک مشرق وسطیٰ میں ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملتا تھا۔ خلیج کے صحرا، جنہیں کبھی دنیا صرف ریت کے سمندر کے طور پہ جانتی تھی، وہ بٹے، ریاستیں بنی اور اچانک پھر دولت کے ایسے مراکز میں بدلنے لگے جہاں ہر سال ایک نئی بلند و بالا عمارت آسمان کو چھونے لگتی تھی۔ سمندر کے بیچ مصنوعی جزیرے بنائے گئے، شیشے اور فولاد سے بنی ایسی عمارتیں کھڑی کی گئیں جنہیں دیکھ کر دنیا حیران رہ جاتی تھی۔ تیل کی دولت نے ان ممالک کو چند ہی دہائیوں میں غربت سے نکال کے بے پناہ سرمایہ داری کے مرکز میں تبدیل کر دیا۔ دبئی، دوحہ، ابوظہبی اور ریاض جیسے شہر دنیا کے نقشے پہ ایسے ابھرے جیسے کسی نے صحرا کے بیچ اچانک جدید تہذیب کا شہر کھڑا کر دیا ہو۔ دنیا بھر کے سرمایہ کار وہاں جا رہے تھے، بڑے بڑے بینکس اپنی شاخیں کھول رہے تھے، مغربی دنیا کے میڈیا میں یہی تاثر دیا جا رہا تھا کہ مستقبل کا معاشی مرکز یہی خطہ بنے گا۔ اسی دوران پاکستان بالکل ایک مختلف راستے پہ تھا۔ پاکستان کے پاس نہ تیل کی دولت تھی، نہ ایسے بڑے مالیاتی ذخائر تھے جو اسے راتوں رات امیر ملک بناتے، مگر اس کے سامنے ایک اور حقیقت تھی جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس حقیقت کا نام تھا سلامتی۔ پاکستان ایک ایسے خطے میں واقع تھا جہاں اس کے مشرق میں ایک بڑی فوجی طاقت موجود تھی، مغرب میں ایسے حالات تھے جہاں جنگ اور عدم استحکام کا خطرہ ہمیشہ موجود رہتا تھا۔ اسی لیے پاکستان نے اپنی محدود معیشت کے باوجود ایک فیصلہ کیا کہ اگر ملک کو محفوظ رکھنا ہے تو دفاع کو مضبوط رکھنا ہے۔ اسی فیصلے نے پاکستان کو ایک طویل راستے پہ ڈالا۔ ایک طرف خلیجی ممالک اپنی دولت کے زور پہ دنیا کی سب سے بلند عمارتیں بنا رہے تھے، عالمی نمائشیں کر رہے تھے، فٹ بال کے عالمی مقابلے منعقد ہو رہے تھے، سیاحت کو فروغ دیا جا رہا تھا، ہم کڑتے تھے، مانتے ہیں کڑتے تھے۔ دوسری طرف پاکستان اپنے وسائل کا بڑا حصہ دفاعی تحقیق، میزائل پروگرام، ایٹمی صلاحیت اور فوجی تربیت پہ خرچ کر رہا تھا۔ یہ بھی مانتے ہیں، ہمارے یہاں تنقید ہوتی تھی۔ یہی وہ وقت تھا جب عالمی میڈیا اور کئی تجزیہ کار پاکستان کے بارے میں طنزیہ انداز میں بات کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے پاکستان اپنی کمزور معیشت کے باوجود فوج پہ بہت زیادہ خرچ کرتا ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے تھے پاکستان کو جنگوں کی بجائے ترقی پہ توجہ دینی چاہیے۔ بہت سارے لوگ پھر یہ بھی کہتے تھے کہ ہم نے یہ بوم جو ہے یہ بنا تو لیا، اس کو سجا کے تو رکھ لیا ہے، کسی دن اندھیرے میں چل جانا ہے۔ اس طرح کی ٹھٹھے بازیاں بھی ہوتی رہیں۔ یہ صرف عالمی سطح پہ نہیں تھا، خود خلیجی خطے میں بھی بعض حلقوں میں یہ تاثر دیا جاتا تھا کہ پاکستان نے اپنی ترجیحات درست نہیں رکھیں۔ مقامی سطح پہ بھی یہ تاثر تھا۔ بعض خلیجی اشرافیہ کے بیانات میں بھی یہ غرور صاف محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس جدید شہر ہے، ہمارے پاس عالمی سرمایہ کار ہے، ہمیں اپنی سلامتی کے لیے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہمارے پیچھے امریکہ جیسی بڑی طاقت موجود ہے۔ یہی وہ دور تھا جب خلیجی ممالک بڑی تعداد میں مغربی اسلحہ خریدنے لگے۔ امریکہ اور یورپ کی دفاعی کمپنیز کے لیے یہ خطہ سب سے بڑی منڈی بنا۔ انہیں یہ بتایا گیا کہ ایران تمہیں کھا پی جائے گا، انہیں یہ بتایا گیا کہ ایران تمہارے اوپر حملہ کرے گا تو ہم سے اسلحہ خریدو، ہماری ڈیفنس امبریلا کے انڈر آؤ، ہم تمہیں جدید طیارے دیں گے، میزائل سسٹم دیں گے، فضائی دفاعی نظام دیں گے، بحری جہاز دیں گے۔ لیکن اس خریداری کے ساتھ ایک اور پہلو بھی جڑا ہوا تھا۔ خلیجی ممالک نے اپنی سلامتی کے لیے بڑی حد تک امریکہ کی دفاعی چھتری پہ انحصار کرنا شروع کیا اور ان کے فوجی اڈوں پہ امریکی فوجی موجود ہونے لگے۔ ان کے دفاعی نظام کی تربیت امریکی ماہرین کرنے لگے۔ خطے میں کسی بھی بڑے خطرے کی صورت میں یہ یقین دلایا جانے لگا کہ امریکہ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ ہم نے بھی کیا، لیکن کسی حد تک کیا۔ ہم اس زام سے نکل آئے، ہم اس گمان سے نکل آئے، غلط فہمی سے نکل آئے، اور پھر یہی اعتماد خلیجی ریاستوں میں آہستہ آہستہ ایک ایسی ذہنیت بنا جس میں بعض حلقوں کو لگنے لگا کہ طاقت صرف دولت سے خریدی جا سکتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو جو باور کروایا گیا تھا ایران نے حملہ کرنا ہے تو وہ ایران کا حملہ ہو گیا، یہ تو ایک ہدف تھا، کہیں نہ کہیں ٹارگٹ امریکہ اپنا اچیو کر چکا ہے کہ ان ممالک کو جو اتنی دہائیوں بتایا جاتا رہا کہ ایران تم پہ حملہ کرے گا تو ایران نے یہ دیکھو حملہ کر دیا، لیکن اس کے پسے پردہ پروووک کتنا کرنے کی کوشش کی گئی اور ایران کو کس سٹیج پہ لایا گیا کہ وہ حملے پہ مجبور ہو جاتا۔ لیکن کیا
اس پورے منظرنامے میں اگر دفاع ان کا پاکستان جتنا مضبوط ہوتا تو امریکہ کی ضرورت پڑتی؟ امریکہ کی ضرورت نہ پڑتی تو اس کے مفادات ان کے خطے پر موجود نہ ہوتے، وہ مفادات خطے پر موجود نہ ہوتے تو ایران ان کے اوپر حملہ نہ کرتا۔ پھر خلیجی ریاستوں نے اسی دوران اسرائیل کے ساتھ تعلقات کا معاملہ بھی آہستہ آہستہ بدلا، کچھ خلیجی ممالک نے پس پردہ روابط بڑھائے، مشترکہ اقتصادی منصوبوں کی باتیں ہوئیں، بعد میں کھلے عام تعلقات بنے۔ اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ یہ نئے دور کی سیاست ہے جہاں دشمنیاں ختم کر کے معاشی ترقی پہ توجہ دی جا رہی۔ بعض حلقوں میں اس فیصلے کو ایک بڑی سفارتی کامیابی کے طور پہ پیش کیا گیا۔ پاکستان میں بھی کچھ حلقہ ایسا تھا جو کہتا تھا کہ اس طرح ہو جانا چاہیے، لیکن پاکستان اس دوران ایک مختلف راستے پہ کھڑا رہا۔ پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، اپنی خارجہ پالیسی میں یہ موقف برقرار رکھا کہ خطے کے مسائل کو انصاف اور بین الاقوامی اصولوں کے مطابق حل ہونا چاہیے، بے شمار آپ تردید کر دیں، ابھی تک کے جو نتائج ہیں وہ تو ماننا پڑیں گے۔ اس موقف پر بھی بعض حلقوں میں پاکستان پہ تنقید ہوتی رہی، کہا جاتا تھا کہ پاکستان خود کو عالمی سیاست سے الگ کر رہا ہے، اسے اپنے مفادات کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے۔ پھر ہم آگے بڑھے، وقت گزرا، خلیجی ممالک کی معیشتیں بڑھیں، ان کے شہر مزید جدید ہوتے گئے، سیاحت اور کاروبار میں اضافہ ہوتا گیا۔ بظاہر ایسا لگا کہ دولت اور جدید انفراسٹرکچر نے انہیں ناقابل شکست بنا دیا، مگر عالمی سیاست میں ایک اصول ہمیشہ موجود رہتا ہے کہ طاقت کا توازن صرف دولت سے قائم نہیں رہتا، اس کے پیچھے سیاسی حکمت عملی، عسکری تیاری اور خود انحصاری ضروری ہوتی ہے۔ جب مشرق وسطیٰ میں کشیدگی بڑھنے لگی اور جنگ کے بادل منڈلانے لگے تو اسی خطے میں ایک نئی حقیقت سامنے آئی۔ یہ سوال اٹھنے لگا کہ اگر بڑی طاقتیں اپنے مفادات کے مطابق فیصلے کرنے لگیں تو چھوٹے یا درمیانے ممالک کیا کریں گے؟ یہی وہ لمحہ تھا جب کچھ خلیجی ممالک کو احساس ہوا کہ صرف بیرونی دفاعی چھتری پہ انحصار کرنا ہمیشہ محفوظ حکمت عملی نہیں ہوتی۔ جب خطے میں حملوں اور جوابی کارروائیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو کئی ممالک کو اپنی پالیسیز پہ نظر ثانی کرنا پڑے گی۔ بعض سفارتی بیانات میں محتاط رویہ اختیار کر رہے ہیں، بعض نے کشیدگی کم کرنے کی اپیل کر دی اور بعض نے یہ محسوس کر لیا کہ عالمی طاقتوں کے ساتھ قریبی تعلقات ہمیشہ مکمل تحفظ کی ضمانت نہیں ہوتے۔ پھر پاکستان کی پالیسی پر بھی نئی نظر سے اب بات ہو رہی ہے۔ وہی پاکستان جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ اپنی معیشت کے مقابلے میں دفاع پر بہت زیادہ خرچ کرتا ہے، اب اس کی دفاعی صلاحیتوں کو ایک مختلف زاویے سے دیکھا جانے لگا۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ ہاتھ ملایا، یہ ماضی قریب میں، ابھی حال ہی میں لگا لیں، بے شمار تنقید ہوئی، ابھی اپنے اتحادیوں سے وہ جگہ مانگ رہا ہے۔ پاکستان سے مانگنے کی ہمت ہوئی؟ مانگی؟ یا آپ کہیں گے ہمت کیا ہونا، وہ ایک اشارہ کرے گا یہ لیٹ جائیں گے؟ سوال یہ ہے، اس کو یہ معلوم ہے کہ ایران کے ساتھ پاکستان کا تعلق کیا ہے، مسلکی بنیاد کے اوپر، مذہبی بنیاد کے اوپر، اسلامی شعار کے اوپر کیا ہے، اور یہاں کا نتیجہ کیا رہے گا؟ پاکستان کو نہیں کہا، اور پھر پاکستان پہ دباؤ بھی نہیں ڈالا جا سکتا، کیونکہ پاکستان کو تو ایک ہوا جو ہمارا بنا اور اس کے بعد اس کی حقیقت کو تسلیم کر کے جو ایک بڑا ہوا بنایا گیا، بار بار طیاروں کے گرنے پہ تانا بھارت کو دیا گیا، تو اب تو اس کے اپنے بھی طیارے گرے۔ اب تو میمز کچھ ایسی چلتی ہیں کہ مودی کی ایک تصویر ہے اور ایک طرف ٹرمپ کی، اور مودی ٹرمپ کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے کہ اس شانے کے بھی میزائل طیارے گرے ہیں، لیکن یہ بتا نہیں رہا۔ تو اس پورے منظرنامے میں پاکستان کا میزائل پروگرام، اس کی ایٹمی صلاحیت، اس کی فوجی تربیت اب صرف ایک دفاعی حکمت عملی نہیں، ایک ایسی پالیسی کے طور پہ دیکھی جا رہی ہے جس کا مقصد خود انحصاری تھا۔ یہاں ایک اور پہلو اہم ہے، پاکستان نے اپنی دفاعی صلاحیت کو صرف ہتھیاروں کی تعداد تک محدود نہیں رکھا، اس کے ساتھ سفارتی توازن بھی رکھا ہے۔ پاکستان نے مختلف عالمی طاقتوں کے ساتھ تعلقات قائم رکھے ہیں، علاقائی مسائل میں ثالثی کی کوشش کی ہے، کئی مواقع پہ کشیدگی کم کرنے کے لیے کردار ادا کیا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت واضح ہوتی گئی کہ کسی بھی ملک کی اصل طاقت صرف اس کے شہر، اس کی عمارتیں یا اس کی دولت نہیں ہوتی، بلکہ اس کی پالیسیز کی پختگی اور اس کے فیصلوں کی دور اندیشی ہوتی ہے۔ خلیجی ممالک نے اپنی دولت کے ذریعے حیران کن ترقی حاصل کی، حقیقت اپنی جگہ موجود ہے کہ انہوں نے جدید انفراسٹرکچر اور معاشی مواقع جو ہیں وہ پیدا کیے، مگر عالمی سیاست کی پیچیدگیوں نے یہ بھی دکھایا ہے کہ سلامتی کے سوالات کبھی مکمل طور پہ ختم نہیں ہوتے۔ آج جب خطے میں کشیدگی کے واقعات سامنے آتے ہیں تو یہ بحث دوبارہ شروع ہو جاتی ہے کہ کون سا راستہ زیادہ محفوظ تھا، وہ راستہ جس میں دولت کے ذریعے عالمی طاقتوں سے اتحاد بنا کے سلامتی خریدنے کی کوشش کی گئی، یا وہ راستہ جس میں محدود وسائل کے باوجود خود دفاعی صلاحیت کو مضبوط بنانے کی کوشش کی گئی؟ سوال ابھی بھی کھلا ہے، اس کا جواب شاید آنے والے برسوں میں مزید واضح ہو، مگر ایک بات ضرور ہے کہ عالمی سیاست میں کسی بھی ملک کے لیے سب سے اہم چیز توازن ہے۔ ترقی اور سلامتی دونوں کی ضرورت ہے، صرف دولت یا صرف اسلحہ کسی ملک کو مکمل طور پہ محفوظ نہیں بنا سکتے۔ اصل طاقت اس حکمت عملی میں ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ خود کو بدل سکے اور اپنے مفادات کا تحفظ کر سکے۔ پاکستان نے گزشتہ چند سالوں میں اپنی سفارتی اور دفاعی پوزیشن کو مستحکم کرنے کے لیے ایک مربوط حکمت عملی اپنائی، جس کا مرکز
علاقائی توازن، اسٹریٹجک خود انحصاری، بین الاقوامی تعلقات میں محتاط کردار رہا۔ دفاعی لحاظ سے پاکستان نے ایٹمی اور میزائل پروگرام کو مزید جدید بنایا، فضائی اور بحری صلاحیتوں کو بڑھایا، فوج کی تربیت میں ایسے پروگرام متعارف کروائے جو کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اپنی خارجہ پالیسی میں توازن برقرار رکھا، نہ صرف خلیجی ممالک بلکہ ایران اور امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات کو مستحکم کرنے کی کوشش کی تاکہ کسی بھی تنازع میں سالس یا مؤثر کردار ادا ہو۔ خلیجی ممالک پاکستان کی اس پوزیشن کو اب بڑی اہمیت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان خطے میں ایک مستحکم اور قابل اعتماد پارٹنر کے طور پہ ہے، جس کی وجہ سے وہ کسی بھی خطے کی کشیدگی میں پل کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ امریکہ کے لیے بھی پاکستان کی اہمیت بڑھ چکی ہے کہ جب اس کے اوپر پریشر بڑھ رہا ہے اور پیٹ ہیگسٹ یہ بیان کر رہا ہے کہ ہمارا فضائی دفاعی نظام جو ہے وہ مکمل طور پہ اس کے میزائلوں کے آگے مؤثر ثابت نہیں ہو سکتا، تو پھر کون سا ملک ہے جسے خلیجی ممالک بھی کہیں، جسے امریکہ بھی کہے، اور وہ ملک ایران تک پیغام پہنچائے اور ایران اس کو منفی سمت میں نہیں مثبت سمت میں؟ کوئی ایک ملک کا نام بتائیے۔ کیا روس خلیجی ممالک اسے کہیں گے یا امریکہ کہے گا؟ کیا چین امریکہ چائنا کو کہے گا؟ کیا بھارت کی بات اب ایران مانے گا؟ کیا خطے کا کوئی ایک ایسا ملک بتا دیں جس کے ساتھ تعلقات اس وقت بہترین ہو سکتا سوائے ایک پاکستان کہ خلیجی ممالک اب پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں اور وہاں پہ چہمگوئیاں یہ جاری ہیں اور مشاورت جاری ہے کہ پاکستان کے ذریعے اگر امریکہ کے ذریعے یہ کردار کم نہیں ہو رہا تو پاکستان کے ذریعے ہو سکتا ہے یہ کردار کم ہو سکے اور ہمارے اوپر حملے کم ہو سکے۔ ایران کے نقطۂ نظر سے بھی پاکستان کی پوزیشن قابل احترام ہے۔ تہران یہ جانتا ہے کہ پاکستان کے تعلقات میں کشیدگی پیدا کرنا آسان نہیں تھا اور ماضی میں جو رہا وہ صحیح نہیں تھا، دو طرفہ معاملات خراب تھے، لیکن پاکستان اب اسٹریٹجک توازن کے ذریعے ایران کے ساتھ روابط قائم رکھ چکا ہے اور ایران پاکستان کو ایک ایسا پڑوسی اور خطے میں مستحکم طاقت کے طور پہ دیکھ رہا ہے جو ضرورت پڑنے پر مذاکراتی اور سفارتی ثالث کا کردار ادا کر سکے اور ساتھ ہی اپنے دفاع کی خود مختاری بھی برقرار رکھ سکے۔ اب فرق یہ ہے کہ کب تک وہ دباؤ ہر طرف سے برداشت کیا جاتا ہے اور پھر آ کے پاکستان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں کردار ادا کرے۔ وہ دباؤ کا نقطۂ انتہا جو ہے وہ ہونے والا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔